سورہ ہود. اس کا انداز بھی آپ کو آلموسٹ سورہ یونس والا ملے گا. اس کی بھی سینٹرل تھیم جو ہے وہ وارننگ ہی ہے. سورہ ہود میں آپ کو انبیاء کے تذکرے ملیں گے. سورہ ہود کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی ان صورتوں نے جو اس کے ساتھ نازل ہوئیں جن میں قوموں کی تباہی کا، ان کے عذاب کا ذکر ہے، ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. مراد کیا تھی کہ اس کے اندر اتنے وحشتناک واقعات کا ذکر ہے کہ انسان بے خوف ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اور جس انسان کے اوپر خدا خوفی آتی ہے، خشیت الہی آتی ہے، پھر اس کے اوپر یہ آثار نمایاں ہونے لگ جاتے ہیں. اس لیے کہ ان صورتوں کے اندر ایسی ہی قوموں کا ذکر ہے جن کے اوپر اللہ کے عذاب آئے. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. ہر معاشرے کے اندر یہ چیز بتا دی گئی کہ اللہ کی بندگی کرو. ہر رسول نے آ کے جو شریعت دی اس کی سینٹرل تھیم بندگی تھی. ہر رسول نے آ کے یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم اللہ کی بندگی کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. اور بندگی کو انسان 3 لیولز میں سمجھ سکتا ہے. سب سے پہلے بندگی کے اندر آتا ہے اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنا شکر کے جذبے کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دیں. پھر بندگی کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے جو عبادتیں رکھی ہیں ان عبادتوں کو اللہ کا غلام سمجھ کے کرنا، عاجزی کے ساتھ کرنا. ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ مجھے پانی کا گلاس لا دیں، آپ پانی کا گلاس لا کے آہستہ سے یہاں رکھ دیں. یا مثال کے طور پر میں کہوں ٹیشو کا ڈبہ لا دیں، آپ لائیں اور آپ نے آہستہ سے ٹیشو کا ڈبہ رکھ دیا. ایک انداز یہ ہے. ایک انداز یہ ہے کہ آپ لائیں، آپ نے ٹیشو کا ڈبہ رکھ دیا. رکھا آپ نے دونوں طرح سے ہے. تو بندگی کا دوسرا درجہ، دوسرا لیول کیا ہے کہ انسان رب کی عبادت کرے خود کو رب کا غلام سمجھ کے، جس کو کہتے ہیں عبدیت کے ساتھ. اور تیسرا درجہ یہ ہے بندگی کا جس کو اسکالرز بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تیسرا درجہ ہے عبودیت کا. یعنی جن عبادات کو آپ کر رہے ہیں ان کو کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس سے حاصل کر لیا جائے. مثال کے طور پر ایک ہے نماز پڑھنا، نماز پڑھ لی. ایک ہے نماز آپ کو اور مجھے بے حیائی کی کاموں سے روکتی ہے. تو تیسرا درجہ کیا ہے کہ جن عبادات کو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد حاصل کر لینا. روزے کا مقصد تقوی حاصل کر لینا. حج کا مقصد انسان کو آخرت میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس آ جانا. نماز کا مقصد بے حیائی کی باتوں سے روک دینا. زکوٰۃ کا مقصد مال کی محبت کا دل سے نکل جانا. تو یہ ہے بندگی کے 3 درجے. اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اب دیکھیں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ کچھ کام ہم ایسے کرتے ہیں جس کے کرنے پر معاشرے میں ہمیں شاباشی ملتی ہے، لیکن تعریف بھی ملتی ہے. لیکن اگر وہی کام آپ نوٹ کریں کہ آپ قرآن کی روشنی میں کرنے لگ جائیں تو پھر لوگ آپ کے اوپر باتیں بنانے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مرد 10 دن کے لیے رمضان کے مہینے میں اپنے بزنس ٹور پہ چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے، سب خیر خیریت سے ویلکم کرتے ہیں، جب جاتا ہے تو بہت اچھی طرح اس کو سی آف کرتا ہے. ایک مرد 3 دن کے لیے کہتا ہے میں تبلیغ میں جا رہا ہوں. وہ تبلیغی بھائی جو ہیں وہ جاتے ہیں نا، تو وہ کہیں کہ میں تبلیغ میں جا رہا ہوں. اب دیکھیں سارے خاندان والے مل کے کیا کہیں گے، رمضان کا مہینہ ہے، پیچھے گھر کون سنبھالے گا، بیوی بچے اکیلے رہ جائیں گے. لو تمہاری بیوی اکیلی نکل کر کیسے جائے گی، کیا ہو جائے گا، کیا کر رہے ہو تم، اللہ نے اتنی سختی تھوڑی کی ہے. یہ معاملہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں میں بندگی کی کمی ہے. اگر ہم سب کے اندر بندگی ہو تو ہم نہ خود اپنے آپ کو نیک اعمال سے روکیں، نہ دوسروں کو نیک اعمال کرنے سے روکیں. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. مشرکین مکہ کا ذکر آ رہا ہے. خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں.
زمین میں چلنے والا، پارا نمبر 12 شروع ہو رہا ہے. وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے، وہ کہاں سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. یعنی یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھو. مستقرہ کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ ٹھکانہ عربی زبان میں. انسان کو بتا دیا گیا کہ ہر زمین پر چلنے والا، جو بھی زمین پر چلنے والی مخلوق ہے، اس سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. تو اے انسان، تمہارا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے. مستقر پرماننٹ ٹھکانہ اور مستودع ٹیمپرری ٹھکانہ، عارضی ٹھکانہ. سب چیزیں اللہ نے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ٹیمپرری معاملہ اس دنیا کا رکھا ہے، تمہارا اصل میں مستقر تو اللہ کے پاس ہے. لوٹ کر تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، وہیں تمہاری آخری آرام گاہ ہوگی. دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تقدیر پر ایمان رکھو اور بہترین طریقے سے کوشش کرو کہ تم اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لو. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب متشابہات ہیں. یہ جیسے سنیں ان کو ایز اٹ از لے لیں، اس کے بارے میں زیادہ توجیحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا. یہ سب باتیں تو اللہ نے بتا دیں، لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارا یہ عارضی ٹھکانہ کیوں بنایا؟ تمہیں دنیا میں کیوں رکھا؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. بتا دیا گیا کہ تمہارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ تم دنیا میں آزمائے جا رہے ہو. یہ دنیا دارالامتحان ہے. خوشی آتی ہے تو رب دیکھ رہا ہوتا ہے، غم آتا ہے تو رب دیکھ رہا ہوتا ہے. مشکل میں تم کیسے صبر کرتے ہو رب دیکھ رہا ہوتا ہے. نعمتیں ملنے پر کیسے شکر کرتے ہو رب سب دیکھ رہا ہوتا ہے. اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں یہ تو سری جادوگری ہے، اور اگر ہمیں خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. بتا دیا گیا کہ تم قیامت کو لائٹلی مت لینا. یہ جو انبیاء ایک عرصے سے آگے تمہیں قیامت کا بتا رہے ہیں، قیامت کا وقت مقرر ہے اور اللہ ہی کو اس کی اصل تعلیم ہے، اللہ ہی کو اس کا اصل علم ہے کہ کب وہ واقعہ رونما ہوگا. تم اپنی فکر کرو، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، اس کی تو قیامت صغریٰ قائم ہو گئی. اب ایک ایسے انسان کا ذکر آ رہا ہے جس کے حواسوں پر دنیا چھائی ہوئی تھی. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں، مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. ناشکری کیا کرتا ہے؟ ساری بھلائیاں بھول جاتا ہے. جو نعمتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو بھول جاتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دکھ درد دور ہو گئے. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. یعنی اس ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ سے مجھے اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. نعمت ملے اللہ کا شکر، نعمت چلی جائے تب بھی اللہ کا شکر کہ یقیناً اللہ نے مجھے کسی بڑی مشکل سے بچا لیا. صبر اور شکر، اصل میں شکر ہی چیز ہے جو آخر میں جا کے صبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. شکر کا ایلیمنٹ جس انسان میں ہوتا ہے وہی انسان اپنے غم میں، اداسی میں، مشکلات میں صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس ایپ سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. کسی نے کہا کہ کبیر اجر کے لیے کبیر شکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو چاہیے کبیر اجر تو پہلے دنیا میں کبیر شکر کریں. اللہ کے خاص طور پر ایسے بندے بن جائیں جو شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. بی اے پیپل آف پیپل، ناٹ اے پیپل کانشیس، مگر کون سے پیپل آف الحمدللہ، جو ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کریں. مثال کے طور پر لائٹ چلی جائے تو کیا کہیں؟ ایک طریقہ کیا ہے کہ کوئی مشکل آئے تو ہمیں صحابہ سے، رسول اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ آپ کہیں الحمدللہ. آپ کا ایک دم سے فریم آف مائنڈ ہی بدل جائے گا.
آپ اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کر لیں، انشاءاللہ آپ کو زیادہ گرمی بھی نہیں لگے گی، جب تک انشاءاللہ یا تو لائٹ آ جائے گی یا جنریٹر آن ہو جائے گا یا آپ کا یو پی ایس چل سکے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں پیپل آف الحمدللہ بنیں. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بات واضح کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں جنہوں نے حق کو منو ان پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو نازل کیا گیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منو ان آگے صحابہ تک پہنچا دیا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کو لکھی ہوئی کتاب تو کوئی نہیں ملی تھی. قرآن میں آتا ہے وما تخطہ بیمینک، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے تو نہیں لکھا. اللہ کے رسول تو سنا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے آ کے صحابہ کو سنا دیا کرتے تھے. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے آگے کہا ہو کہ وہ جو میں نے تمہیں کل وہی سنائی تھی اس کی آیات میں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں، یہ تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آیات کی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو آپ نے تو پورے حق کے ساتھ پیغام پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھے اور آپ کو اس طرح سے بتا دی. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو. اللہ نے کئی دفعہ یہ قرآن میں چیلنج دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو اس قرآن جیسی تم کوئی کتاب بنا سکتے ہو، کوئی صورت بنا سکتے ہو، یہاں کا چلو 10 صورتیں ہی ایسی بنا کر لے آؤ، تو بنا کر لاؤ نا، لاتے کیوں نہیں؟ عرب کے مشرکین میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی ایسا کلام بنانے کی، اس لیے کہ عرب کے مشرکین قرآن کے معجزے سے پہلے دن سے ہی آشنا تھے. ان کے اندر جو زبان تھی، جو ان کا لٹریچر تھا، وہ ان کی ڈگنیٹی تھی، وہ ان کی پرائیڈ تھی. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی پرائیڈ ہوتی ہے. کسی قوم کی پرائیڈ ہوتی ہے اس کی گیمز، کسی قوم کی پرائیڈ ہوتی ہے اس کا کلچر، کسی قوم کی پرائیڈ ہوتی ہے اس کا لٹریچر. جو عرب قوم تھی ان کا جو پرائیڈ تھی وہ ان کی لینگویج تھی، اور لینگویج میں یہ بہت آگے تھے. لینگویج میں آگے ہونے کی وجہ سے قرآن کی بات سنی جب انہوں نے تو یہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن ان کے اندر کی ہٹ درمی نے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ کیا. اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مان لیا کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، تو پھر زندگی بھر ہمیں بنو ہاشم کے قبیلے کے انڈر رہنا پڑے گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کے قبیلے سے تھا. اس کتاب کی سچائی کو جان گئے تھے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اخنس ابن شریک، ابو سفیان اور ابو جہل کا آتا ہے مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تینوں دیواروں سے تینوں الگ الگ ایک رات میں کان لگا کر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول جو تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. رات میں اللہ کی بندگی ان کی کیا تھی کہ وہ اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے ہوتے تھے، اور دن میں ان کی اللہ کی بندگی کیا تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام بتایا کرتے تھے. آپ نے سورہ مزمل میں پڑھا ہے قم اللیل الا قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ رات میں عبادت کیجئے، جتنے آپ کو کہا گیا آپ کھڑے رہیے نماز کے اندر. تو جب اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے تھے تو ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ تینوں دیواروں سے الگ الگ اخنس ابن شریک، ابو جہل اور ابو سفیان، یہ تینوں جو تھے کان لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے تھے. مرسمرائزڈ ہو گئے تھے اس کتاب سے، اس لینگویج سے، اس لٹریچر سے. ان کی آنکھوں کو ڈیزل کر دیا تھا اس لینگویج نے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے اپنے پریجڈس کی وجہ سے. جب وہاں سے جانے لگے تو تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. انہوں نے پوچھا آپ یہاں، آپ یہاں؟ انہوں نے کہا یہ کیا، ہم محمد کی تلاوت سننے آ گئے، کیا ہم ایمان لانے والے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہم اب کبھی محمد کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے. تینوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، اور چلے گئے. اگلی رات پھر تینوں جو تھے اسی طرح سے ایک دوسرے سے ٹکرائے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی تلاوت سن کے واپس جا رہے تھے. تو یہ معاملہ آتا ہے کفار مکہ کا کہ ان کو اللہ کے کلام کی سمجھ آ چکی تھی کہ یہ دنیا کا بہترین امیزنگ لٹریچر ہے، ایسی کوئی ڈیوائن بک حقیقت میں نہیں ہو سکتی جو کوئی انسان بنا لے، لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے نہ مانا. اس لیے اللہ کے اس چیلنج کو
قبول بھی نہ کر سکے۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم کرتے ہو؟ فہل انتم مسلمون، کیا تم مانتے ہو اس بات کو کہ قرآن سے بہترین لٹریچر کوئی نہیں ہے؟ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم انہیں یہیں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی بتا دیا گیا کہ صرف اور صرف اگر دنیا اپنی انٹینشن رکھی تو اللہ دنیا دے دے گا، لیکن دنیا کا معاملہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر عبادت بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے کی تو اللہ دنیا دے دے گا، لیکن آخرت میں اس عبادت کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ چند مخصوص صورتوں کو پڑھنا جن سے دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا مقصد ہے اس بات کا؟ ہمارے ہاں جو پنج سورہ ہے، کیا اس میں لکھی گئی ہر صورت اس کا کوئی نہ کوئی اوتھینٹیفیکیشن حدیث سے ثابت ہے؟ ہم کیوں وہ رات میں روز پڑھ کر سوتے ہیں؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ سورہ ملک پڑھیں گے تو یہ ہوگا، سورہ یاسین پڑھیں گے تو یہ ہوگا، ہیں سب دنیا کے فائدے، خود ہی گھڑ لیے۔ اللہ نے بتا دیا اگر دنیا کی فائدوں کے لیے کام کرو گے تو اس کا اجر یہیں تک رہ جائے گا، برکت و ثواب تمہیں مل جائے گا، لیکن جو اس کے فائدے تھے شاید تمہیں وہ حاصل نہ ہو پائیں۔ تو نیکیاں کماؤ آخرت کے لیے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ لیکن اگر دنیا کی خواہش، دنیا کا ہی معاملہ حواسوں پر چھایا رہے تو انسان شہرت اور ترقی کے لیے ہی صرف اور صرف دعائیں مانگتا رہ جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں دنیا کی حوث کبھی ختم نہیں ہوتی، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ بالکل جیسے آپ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میں نے چلو اس سیزن کے سوٹ بنا لیے، اب میں اور نہیں بناؤں گی، اپنے آپ سے آپ وعدہ کر لیتی ہیں تاکہ میں اب جو ہوں پیسے بچاؤں گی، اللہ کی راہ میں دوں گی، اسراف ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں 4 دن کے بعد آپ کو کوئی ایسی سوٹ نظر آ جائے گا کسی میگزین میں، یا آپ کو اپنے فیس بک پہ، یا آپ کو چلتے پھرتے کسی مال میں ایسا سوٹ نظر آئے گا کہ آپ لیں گی تو نہیں لیکن آپ کے حواسوں پہ چھا جائے گا۔ گھر آئیں گی تو وہ سوٹ دماغ میں آ رہا ہے، نماز پڑھیں گی تو سوٹ دماغ میں آ رہا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک ٹیمپٹیشن، اس کو لے لیں گے اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آ جائے گی، اس کو لے لیں گے پھر ایک اور چیز سامنے آ جائے گی۔ بچے نہیں، بچے کیا کرتے ہیں، بچے کہتے ہیں اچھا بس یہ والا ٹوائے دلا دیں، پھر اور کوئی ٹوائے نہیں مانگوں گے پورے سال تک۔ کون سا ایسا ولی اللہ بچہ ہے جو ایک سال میں آپ سے کوئی ٹوائے نہ مانگے؟ اپنی پسند کا ٹوائے لینے کے بعد ایک ٹوائے مانگ لے گا، اس کے بعد کہے گا اچھا یہ جو آپ مجھے ٹوائے دلا رہی ہیں یہ میرے ایگزامز کا ایڈوانس گفٹ ہے، اور جب ایڈوانس گفٹ لے لیا اور جب ایگزام کا ریزلٹ آئے گا تو کہے گا گفٹ کہاں ہے، سب بھول گیا۔ تو یہ انسان کا معاملہ ہے، انسان اگر صرف دنیا مانگتا ہے تو دنیا کی حوث کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان اپنی دعاؤں کو، اپنی عبادات کو آخرت کے لیے جو ہے اٹیچڈ کر دے۔ اللہ نے بتا دیا جو صرف دنیا مانگتا ہے آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں، وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہے وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور ان کا سارا کیا دھرا محض باطل تھا۔ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اللہ کی حدود توڑتے ہیں اور ان کے بعد ان کو خوف نہیں آتا، اور ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بظاہر زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے خوف آتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی سوچ لیں کیا ان کا کیا دھرا کہیں دنیا ہی میں ضائع نہ ہو جائے۔ اپنے نیت کو اپنی آخرت کے لیے سیف رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں آخرت کی ہوتی ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ضروریات پوری فرمائے گا۔ آپ اور میں آگے بڑھ کر تو دیکھیں، قدم اٹھا کر تو دیکھیں، اسلام کا دروازہ کھول کر تو دیکھیں اندر کتنی خوبصورتی ہے۔ بند دروازے کے اندر سے ہی ہم سمجھ رہے ہیں اندر بہت گھٹن ہے، اندر بہت مشکلات ہیں، اندر بہت صبر کرنے والی آزمائشیں ہیں۔ بند دروازہ کھول کر دروازہ تو دیکھیں اسلام کا، کھول کر اندر تو آئیں، پھر اس کی خوبصورتی نظر آئے گی۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ہی ایمان لائیں گے کہ انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلا تکو فی مریۃ منہ، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مت اللہ کی حدیں توڑنا، مت اللہ کی حدوں کو توڑ کر آگے نکل کر صرف دنیا کمانا، ورنہ یاد رکھنا یہ بات کہ میجورٹی لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، میجورٹی لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی. قلیلم ما تشکرون، اللہ کا شکوہ ہے کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا. سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. الا لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. جو دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی چلتے چلتے روڈ سائنس کو بدل دے. کہیں لکھا ہو سپیڈ سلو کرنی ہے، وہاں وہ لگا دے فاسٹ کر لیں سپیڈ. دین کے معاملے میں بگاڑ کرنا بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے روڈ سائنس بدل دیے. تو یہ آپ نے اپنے لیے تو ہلاکت کا سامان کیا ہی کیا، اوروں کے لیے بھی ہلاکت کا سامان کر دیا. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے. اس کے برعکس اللہ نے فرمایا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور خالی ایمان لا کر تسبیحاں پڑھتے رہے، خالی ایمان لا کر اس کے بعد اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے. نہیں، ایمان کا لازمی ایسپیکٹ عمل صالح، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی سب کچھ کر کے بھی اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، سب کچھ کیا، عبادات کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، اللہ کی باتیں مانی، احکامات کو اپنے اوپر نافذ کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، یہ سب کر کے بھی اللہ ہی کے ہو کر رہے. نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ سے کریڈٹ مانگا، اللہ کو کریڈٹ دیا، اللہ کے اوپر سارا معاملہ رکھ دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے. اس چیز کو کہتے ہیں نا، بیفور آنر کمز ہیوملٹی. عاجزی انسان کے اندر اگر آ جائے تو اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے. اللہ کی خاطر جھک کر تو دیکھیں، اللہ کی خاطر انسان جھکتا ہے تو کبھی کمزور نہیں ہوتا. آپ اللہ کی خاطر کسی انسان کو معاف کر کے دیکھیں، جو آپ کے اپنے دل میں سکون آئے گا، وہ سکون آپ کو کوئی ٹرانکولائزر لینے سے نہیں آ سکتا. آپ کا کسی انسان سے خاندان میں جھگڑا ہو جائے مثال کے طور پر، اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اب جب وہ آپ سے ملیں تو آپ دونوں کے درمیان میں فرکشن کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسٹینس ڈیولپ ہو جائے. آپ اللہ کی خاطر یہ سوچ کے کہ اچھا میں اللہ کی خاطر آگے بڑھ کر سوری بول دیتی ہوں، حالانکہ دونوں کو سوری بولنا چاہیے تھا، غلطی ان کی بھی تھی، آپ نے پہل کی. یہ جو آپ آگے بڑھ کر سوری بول دیں گی، اس کے بعد جو آپ کے دل کو سکون ملے گا، اس کے بعد جو آپ کے دل کے اندر سیٹسفیکشن آئے گی، دنیا کی کوئی اور نعمت اس چیز کا جو ہے سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتی. آگے بڑھ کر انسانوں سے معافی مانگ لینا، آگے بڑھ کر جھگڑوں کو ڈیفیوز کر دینا، اس چیز سے خود بخود انسانوں کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. تو بتا دیا گیا کہ نیکیاں کرو اور ڈرو کہ اللہ قبول کر لے. نیکی کر کے زوم نہ ہو کہ بھئی میں نے تو نیکی کر لی، میں تو بڑی نیک ہوں، میں تو بڑی جو ہوں رائچیس ہو گئی ہوں. یہ سیلف رائچیسنس نہ آ جائے کہ انسان کے اندر، بلکہ انسان نیکی کر کے بھی ڈرے. اس لیے کہ مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بین الخوف والرجا، بین ہوتا ہے. مومن خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، آپ نے کہا کہ اگر اللہ تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے سوائے ایک کے تو میں سمجھوں گا وہ ایک میں ہوں. یعنی یہ ان کی امید ہے، رجا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تمام انسانوں کو جنت میں ڈال دے سوائے ایک کے تو میں سمجھوں گا وہ ایک میں ہوں. یہ اللہ کا خوف ہے. مومن کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ مومن خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. حضرت عمر کو کتنا خوف ہوا کرتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو کتنا خوف ہوا کرتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جل بھن کر ختم ہو جاتا، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، چڑیا ہوتا جو یہاں سے وہاں چہچہاتی پھرتی، اس کے بعد ختم ہو جاتی اور مٹی ہو جاتی. یہ خوف کی ضرورت ہے. نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کے اوپر انسان کو زوم نہ آ جائے.
اور جو ایسا کریں گے اللہ نے کہا وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا، دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ آپ سوچیں ایمان اور کفر کا فرق کیا ہے. ایمان انسان کو بالکل ایسے جیسے کھلی فضا میں لے آتا ہے. آپ بالکل جیسے ایک پہاڑ کے ٹاپ پر جا کر کھڑی ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کھول کر کھڑی ہو جائیں اور دیکھیں آپ کو کتنی کشادگی کا احساس ہوگا پہاڑ کے ٹاپ پر کھڑے ہو کر، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر. اور اس کے مقابلے میں کفر کیا ہے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ اپنی ناک بند کر لیں، منہ بند کر لیں، آپ کا دم گھٹے گا. کفر حقیقت میں بالکل یہ چیز ہے، لیکن شیطان نے اس کو شوگر کوٹڈ کیا ہوا ہے، شیطان نے اس کو چھپایا ہوا ہے. زخرف القول غرورا ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. شیطان نے اس کے اوپر ملمہ چڑھایا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے نہیں کفر میں بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، کفر میں بڑا مزہ ہے، کفر میں بڑا فن ہے، کفر کے اندر تو انسان کو جو ہے خوشیاں ملتی ہیں. نہیں، یہ سب کے سب شیطان کے دھوکے ہیں. اللہ نے کہہ دیا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زور عذاب آئے گا. دیکھ لیں یہاں بھی بندگی کا لفظ آ گیا. اور بندگی کو ذہن میں رکھیے گا کہ بندگی کو تینوں سٹیجز میں آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. جواب میں اس کی قوم کے سردار کون تھے؟ یہ فقال الملأ الذین کفروا، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا. یہ قوم کے سردار کیا؟ ملا کون ہوتے تھے؟ مقام والے لوگ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوتی تھیں، جن کو اتھارٹی حاصل ہوتی تھی، معاشرے میں جن کی عزت ہوتی تھی. معاشرے کے اندر عزت اور ذلت کا معیار بھی یہی قائم کرتے تھے، اپنے آپ کو اعلیٰ رکھنے والے پیسے والے لوگ، ایلیٹ کلاس. آج کل کون ہے؟ ایلیٹ کلاس پیسے والے تو ہے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آج کل معاشرے کے ملاح کون ہے؟ میڈیا، فیس بک، سوشل نیٹ ورک، ٹویٹر، یہ سب معاشرے کے ملاح ہیں. اس لیے کہ جو ٹرینڈ ٹویٹر پر چل رہا ہوتا ہے اسی ٹرینڈ کو سب فالو کرتے ہیں. ایک اور بھی ہے معاشرے کا سردار، انسٹاگرام. بچوں سے پوچھیں سب بتائیں گے، بھی آپ کو ایک لسٹ لمبی سی بتا دیں گے سارے ایپس کی. یہ ہیں آج کے قوم کے ملاح سردار جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیے ہیں کہ کیا چیز ٹرینڈ میں ہے اور کیا چیز آؤٹ ہے، کیا ان ہے اور کیا آؤٹ ہے. اللہ نے اشارہ کیا کہ جو قوم کے سردار تھے انہوں نے رب کی نافرمانی کی اور انکار کیا. بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم اراذلنا بادی الرأی، ہمارے معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں، اراذلنا، دیز تھرڈ کلاس پیپل جیسے کہا جاتا ہے. غریب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، غریب لوگوں نے جو ہے دین کی بات پر لبیک کہہ دیا، غریب لوگوں نے داڑیاں رکھ لیں، غریب لوگوں نے حجاب اوڑھ لیے. یہ انداز ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اصل میں کہ دیکھیں کیا دیندار بدتمیز ہوتے ہیں یا بے دین والے جو ہیں وہ انسلنٹ ہوتے ہیں. یہ بے دینے ہیں، اس لیے ان کو آپ دیکھیں کہ ان کو بیسک مینرز بھی نہیں آتے بات کرنے کے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اراذل جو ہیں، جو بغیر سوچے سمجھے تم پر ایمان لائے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. سرداروں نے یہ سوچا، جو سکولرز لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جو بات ہم نے قبول نہیں کی اس کو غریبوں نے کیسے قبول کر لیا؟ جو بات ہماری عقل میں نہیں آئی، جو ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ ان کو سمجھ کیسے آ گئی؟ تو یہ انداز یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی عزت کا معیار انہوں نے سٹیٹس کے ساتھ لگا لیا. اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو. کتنی ایروگنس ہے، کتنا تکبر ہے. بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. بتا دیا گیا کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. ایروگنس کفر کے ساتھ آتی ہے، کفر اور تکبر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. مسلمان تہذیب اور طریقے سے بات کرتا ہے. اگر آپ کا اور میرا بات کرنے کا انداز تہذیب طریقے والا نہیں ہے تو آپ نے اور میں نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا. آپ کے اور میرے اندر عاجزی نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ نے اور میں نے فالو نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین اخلاق کے مالک تھے. بالکل مجھے اور آپ کو وہی انداز اپنانا ہے. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا انداز آپ دیکھ لیں. مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، اس لیے اتنے انسلنٹ تھے.
آپ کو اور مجھے سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے میں اور آپ اللہ کے قریبی، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اخلاق کے ذریعے. ایسا اخلاق نہ اپنائیں. ایک اسکالر نے کہا کہ آپ جو اپنی کسی کمی کو دیکھتے ہیں، کسی گناہ کو دیکھتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے کسی حکم پر عمل نہیں کر رہے، کبھی اس کو جسٹیفائی نہ کریں. کبھی یہ مت کہیں کہ نہیں میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ایسے کرنے پر بھی اللہ ثواب دے دے گا، نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی عمل ہونا چاہیے، اتنی سختی اس کے اندر نہیں ہے. کہتے ہیں آپ یہ کبھی نہ کہیں، بلکہ جسٹیفائی نہ کریں، بلکہ ایڈمٹ کریں کہ ہاں مجھ میں کمی ہے، میرے ایمان میں کمزوری ہے، میں اس چیز کو اس طرح نہیں کر پا رہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے. اس لیے کہ اگر ہم نے دنیا میں ایکسکیوز دیے تو ان کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر ٹینڈنسی یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنی عادات کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انسان قیامت کے دن اپنی پرسنالٹی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر ہم اللہ کے احکامات کے اوپر دنیا میں ایکسکیوزز دیتے تھے تو جب آخرت میں ہمارا نام پکارا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ عمل کیوں نہیں کیا، تب بھی ہم ایکسکیوزز دیں گے، اس لیے کہ ہمیں دنیا میں ایکسکیوزز دینے کی عادت تھی. تو انسان غلطی کر کے اس کو جسٹیفائی نہ کرے. اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپک دیں. یعنی بتا دیا کہ ہم زبردستی تم کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یو کین ناٹ شب اٹ ڈاؤن somebody's throat. زبردستی آپ کسی کے گلے سے نیچے ہدایت اتار نہیں سکتے جب تک کہ وہ خود نہ چاہے. اپنا اصول یاد رکھیں کہ ہدایت زبردستی انڈیلی نہیں جاتی. یو کین کنوے بٹ یو کین ناٹ کنونس. بس یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم مسلمانوں کو غصہ کب آتا ہے؟ جب ہم دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں بات اس کو سمجھا کر چھوڑوں گی. ہم دو نے بات شروع کی تو اب میں جو بات بتاؤں گی زبردستی اس کو ضرور میری بات ماننی ہی ہوگی. جب ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے اتحاد کی جگہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو بہتر کیا ہے کہ ہم بات صرف کنوے کر دیں. کنونس کرنا یا نہ کرنا اس کے دل پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اس نے اپنا دل کھولا ہوگا ہدایت کے لیے، اللہ اس کو کنونس کر دے گا. اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. قوم کتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہے اور وہ دیکھیں کتنی پولائٹنس سے بات کر رہے ہیں. اے برادران قوم، میرے بھائیو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے. وہ آپ بھی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون بچانے آئے گا مجھے؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی سی بات نہیں آتی